بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الاحد میں سے باب الحج کا درس نمبر 5 ہے۔ اس درس میں ہم جو ہے احرام پہننے سے پہلے کون کون سی چیزیں مستحب ہے اور پھر حج کی نیتیں اور نیت کے بعد پڑھی جانے والی تلبیہ کے الفاظ آپ کو اس درس میں بتائیں گے۔ تو حضرت سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد الاحرام، جب آپ کے حج کا یا عمرے کا احرام کا جب آپ ارادہ کریں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں اغتسل استحباب، ہاں جی آپ مستحب غسل کریں، غسل کرنا چاہیے مستحب، اور توضع وجوبا، یا اگر آپ جو ہے غسل نہیں کر سکتے ہیں، موقع معلوم نہیں ہے تو پھر وضو کریں، اور وضو تو واجب ہے، ہاں جی وضو تو آپ کے احرام کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے اور وضو واجب ہے، ہاں جی ہمارے فقہ الاحوت کے دوسرے باب طہارت سے یہ بھی ثابت ہے سنت غسل کر کے اس پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سنت غسل کے بعد وضو کرنا یا سنت غسل سے پہلے وضو کرنا تو واجب ہے، لہٰذا یہاں پر فرمایا او توازہ، یعنی اگر آپ غسل کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا ہے تو وہ مستحب ہے، وہ رہ جائے تو آپ کے احرام کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گا، لیکن وضو کرنا تو واجب ہے، ہاں جی ہر صورت۔ اور توازہ وجوباً، واجبی وضو کریں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، واللبی مردوں کے احرام بتا رہے ہیں، واللبی سے ازارن واردان، ایک چادر جو ہے ایک احرام آج کل تولیے کی شکل میں بھی پہنتے ہیں، آپ چادر کی شکل میں بھی رکھتے ہیں، ہاں جی سفید کپڑے کا 2 پیس چادر کے برابر، واللبی سے ازارن ایک کپڑا ایک چادر جو ہے آپ شلوار کی جگہ پر پہنیں گے، واردان دوسرا جو ہے چادر قمیص کی جگہ پر چادر پہننے کے طرف پر وجوباً، اور احرام میں یہ 2 لباس واجب ہے، ہاں جی احرام میں مردوں کے لیے یہی 2 لباس واجب ہے، اس کے علاوہ اضافی ٹوپی وغیرہ کچھ بھی نہیں پہن سکتے۔ اور یہ جو 2 لباس ہے احرام کی، اما جدیدین، یا تو بالکل نایا ہے، نایا ہو، یا اگر نایا آپ کے لیے گنجائش نہیں یا موقع نہیں ہوا تو غسلین، یا کم از کم دھویا ہوا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اور کلر فرماتے ہیں ابیضین، اور کلر جو ہے رنگ اس کا سفید رنگ کا ہونا جو ہے یہ بھی اس کے مستحب میں سے کہ وہ جو احرام ہے ہو تو نیا ہو سفید کلر کا، یا دھویا ہوا ہو سفید۔ یہ احرام کے لباس کے حوالے سے اس کلر کا سفید کلر کا 2 چادر مردوں نے ایک شلوار کی جگہ پر اور ایک قمیص کی جگہ پر آپ نے پہنا، یہ احرام کا لباس ہے مردوں کے۔ خواتین جو ہے عام اپنی جو روزانہ کی قمیص شلوار ہے، لیکن یہاں بھی یقینی بات ہے ہاں جی وائٹ کلر میں پہنے، جس طرح مردوں کے لیے مستحب ہے وہ پہن سکتے ہیں، ان کے لیے شرط نہیں لگایا، اور وہ اپنے پورا جو ہے وہ خواتین ساری چیزیں سلا ہوا پہنیں گے، اپنے قمیض پہنیں گے، شلوار پہنیں گے، یہ بھی یہاں بھی جدید ہو تو یقیناً بہتر ہے، ورنہ دھویا ہوا پاک صاف۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ التَّنْظِيفُ، اور احرام پہننے سے پہلے دیکھو شوہر مصاف ہے خود کو صاف ستھرا کریں، اور تطیب احرام پہننے سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو لگانا بھی مصاف ہے، وقلم ظفر، ناخن کرنا بھی مصاف میں سے ہیں، وہ حلق راس، سر منڈانا، پہلے زمانوں میں حج میں سر منڈا کے آپ کی کئی مہینے، کبھی 1 مہینے کبھی 10-15 دن پیدل چلنا ہوتا تھا، اس وجہ سے پہلے صفائی کے لیے احرام کے وقت سر منڈانے میں، ابھی تو آپ نے سر منڈا، ابھی آج آپ احرام یہاں سے سر منڈائیں گے تو ادھر آپ کو حج میں آپ کیا منڈائیں گے، ٹھیک ہے جی، ابھی تو یہ سر منڈانے کے موضوع جہاد میں جاتے ہیں تو یہ موضوع نہیں ہے، سر منڈانا بھائی جو باقی ناخن وغیرہ آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں سر منڈانے میں صاف خاص شاری بھی البتہ ہے، ہاں جی مونچھوں کا کم کرنا، صاف کرنا، ونتف الابنین، زیر بغل بالوں کا جو ہے ان کا اکھاڑنا، اور حلقہ یا اس کو حلق کرنا، اس کو صاف کرنا، اور تنظیف، اور ان تمام اعضاء کو زیر ناف چیزوں کو جو ہے زیر ابطین بغل کو جو ہے صاف ستھرا کرنا۔ قبل الاحرام، احرام پہننے سے پہلے صفائی کا یہ سارے کام کرنا مستحب ہے۔
اس کے بعد یہ سارے صفائی ہو گیا، احرام پہن لیا، ہاں جی، مستحب غسل بھی کر لیا آپ نے اور واجب وضو بھی کر لیا، اس کے بعد جو ہے آپ نے احرام پہن لیا، اور پھر اس کے بعد وہ صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ہاں جی، احرام پہننے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو 2 رکعت الگ سے پڑھنا نہیں ہوا بلکہ وہ ولو صلی، اگر کوئی پڑھ لیں فرض وقت ہی کفا ہو، اپنے اس وقت کے فرض نماز کو پڑھیں تو بھی کافی ہے۔ فرض کو آپ نے صبح کی نماز کے فوراً بعد آپ نے احرام پہننا ہے، تو پھر اس میں جو ہے یا اس سے پہلے پہننا تھا، تو آپ نے جو ہے احرام پہن لیا، اس کے بعد آپ نے صبح کا فرض پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے حج کے عمرے کی نیت پڑھ لیا، نیت کر لیا، حج کی نیت کر لیا، اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیا، آپ محرم ہو جائیں گے۔ وہ 2 رکعت نفل آپ نے نہیں پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ جو 2 رکعت نفل پڑھیں کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہوا، کی نماز کے وقت ہوتے ہوئے بھی آپ پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد نیت کریں اور پھر تلبیہ پڑھیں، تو یہ صورت بھی درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ نماز کے حوالے سے جو ہے احرام پہننے کے بعد، ہاں جی، تلبیہ پڑھنے سے پہلے صلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل 2 رکعت نماز پڑھیں، لیکن اگر 2 رکعت نفل نہ پڑھیں ولو صلی فرض وقت کا فرض نماز پڑھ لیں، کسی بھی نماز وقت فرض نماز کے وقت آپ نے احرام باندھنا تھا تو اسی وقت کے فرض نماز کو پڑھ لیں تو بھی کفا ہو، یہ آپ کو احرام باندھنے سے پہلے کے مستحب عمل، ٹھیک ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں آپ کے حج کی نیت کے سمجھے۔ آپ کو پتہ ہے حج کرنے کے جو ہے حاجی جو حج کو جاتے ہیں ان کے تین قسم کے حج ہیں، ایک حج تمتع کرنے والے ہیں اور ایک حج قران۔ یہ دونوں حج ان لوگوں کے لیے جو مکے سے باہر سے آتے ہیں، حرم کے حدود سے باہر، پوری دنیا سے، عرب ممالک سے جہاں سے، ان کے لیے حج کی یہ 2 قسموں میں سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان وغیرہ سے ہندو جاتے ہیں وہ زیادہ تر حج تمتع، تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام سے نکل آتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں وہی مکے سے۔ باقی حج قران کرنے والے اسے ایک ہی نیت میں جو ہے وہ حج بھی کرتے ہیں تمتع اور عمرہ بھی کرتے ہیں، پھر آخر میں دونوں ایک ساتھ کرنے کے بعد وہ احرام سے نکلنا ہے۔ اور حج افراد خود مکہ والوں کے لیے جو حرم کے حدود کے اندر ہے، ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے ہے، یہ لوگ صرف حج کریں گے، یہ لوگ حج کے ایام میں عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ یہ لوگ سال بھر کرتا رہتا ہے، یہ لوگ عمرہ یہ تو صرف حج کریں گے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ ان تینوں کے یہاں نیت فرما رہے، وہ نیت ما قال چنانچہ کہے گا اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج کا، یہاں تک تو مشترک ہے۔ پھر آگے ان کا محرمن، اگر آپ صرف حج افراد کرنے والے، صرف حج کرنے والے، آپ مکے کے رہنے والے تھے تو پھر آپ اتنا ارادہ کریں گے اللہم انی ارید الحج، آگے آ رہے ہیں محرمن، میں صرف حج افراد کرنے والا ہوں، آگے فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ بقیہ جملہ ہے، ہاں جی، حج افراد والے اللہم ارید الحج، یعنی اللہ میں صرف حج کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، میرے لیے اس کو آسان کر دے، مجھ سے قبول۔ وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، اور اگر آپ حج تمتع کرنے والا، آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر حج کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل آنا ہے، آپ یہ والے حج کرنا ہے تو پھر آپ کے دل میں یہ قصد ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اگر حج تمتع کرنے والا ہے تو یوں دل میں قصد کریں اللہم انی ارید العمرہ، کہ اللہ میں عمرہ کرنے کے ارادہ کرتا ہوں، ثم الحج، اس کے بعد پھر حج کرنے کا، اس کے بعد پھر عمرہ حج میں یہاں بہت فائدہ ہوتا ہے، کبھی 1 مہینہ پورا ہوتا ہے، ہاں جی، پھر عمرہ کر کے 1 مہینے کے بعد اگر آپ جو ہے مثلاً ذی القعدہ کے 10 تاریخ کو آپ پہنچا یا 6-7 تاریخ کو پہنچا تو تقریباً مہینہ 29-28 دن ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے حج لے، عربی زبان میں سما کا لفظ بیچ میں کافی فاصلے پر دراز کرتا ہے، تو پھر واقعے پر یہ فرماتے ہیں اللہ جی اگر تمتع لے میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں پھر حج کا، پھر بھیا صرف مالی و تقابل اللہ مجھ سے قبول کرے اور مجھ سے جو ہے میرے لیے آسان کرے۔ البتہ یہ حج تمتع میں جہاں تک بندہ آخر کو سمجھ آیا، کیونکہ شاہ سعید نے خود جو ہے یہاں اسی کتاب میں آگے بھی آپ پڑھیں گے، اچھا اسی کتاب کے جو ہے صفحہ نمبر 142 میں شاہ سعید نے خود فرمایا ہے میقات سے جو ہے حج تمتع کرنے والے میقات سے صرف عمرے کی نیت کرے،
تو میقات سے وہ یہ نیت کہ اللہ من نورید العمرہ فیسر حال وتقبل حال، پھر عمرے سے نکل آئے گا عمرہ کلیئر ہونے کے بعد، پھر 8 دن حجہ کو وہ صرف حج کی نیت کریں گے، تو پھر وہاں نیت کہ اللہ من نورید الحجہ فیسر حال وتقبل حال، وہ 8 دن حجہ کو وہ یہ نیت کریں گے، بیچ میں احرام کریں گے۔ تو یہ جو نیت جو یہاں فقہ میں آیا ہے اللہ من نورید العمرہ ثم الحجہ، یہ نیت جو ہے اس کے گھر سے نکلتے وقت ایک ارادہ ہے قصد سے کہ میں حج کے 3 قسموں میں سے کون سا قسم کرنے والا ہے۔ یہ گھر سے نکلنے والے کو اس کے حاجی کی نیت ہے، ان پریکٹیکلی جو نیت کریں گے وہ عمرے جب احرام باندھیں گے اس وقت صرف عمرے کی نیت کریں گے، تو میقات سے عمرے کی نیت کریں، یا جو ہے میقات سے پہلے جیسے آج کل ایئرپورٹ سے کرتے ہیں یہاں سے پھر صرف وہ عمرے کی نیت کریں گے اللہ من ارید العمرہ، پھر جو ہے 8 دن حجہ کو وہ صرف حج کی نیت کریں گے، پھر وہاں عمرہ ساتھ میں نہیں ملے، وہاں کے لیے دوبارہ نیت نہیں پڑیں گے، عمرہ اس کا ہو گیا، لہٰذا الگ الگ پہلے عمرے کی نیت کریں گے میقات سے یا میقات سے پہلے، پھر 8 دن حجہ کو خود مکہ کے اندر سے یا حرم وغیرہ میں جہاں اس سے میسر ہے ادھر سے وہ حج کی نیت کریں گے۔ تو یہ حج تمتع کرنے والے کا یہ صورت ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَارِنًا، اور اگر البتہ حج قران کرنے والوں اس لیے تو اسی میقات یہی نیت باندھنا ہے، انہیں اسی نیت پہ حج بھی پورا کرنا ہے عمرہ بھی پورا کرنا ہے، احرام سے نہیں نکلنا ہے۔ یہ وہ لوگ زیادہ تر کرتے ہیں جو دور دراز سے بھی ہو یا نزدیک سے بھی ہو، حج کے جو ہے 6-7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو کعبہ پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں سے بھی حج کی عملیات شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے حج قران کرنا آسان ہے، ان دونوں میں ویسے احرام میں ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے اس کے لیے حج قران آسانی سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان کا قران اگر حج قران کرنے حج عمرے کو ایک ہی احرام میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت یہ ہے کہ الحج والعمرہ من ارید الحج والعمرہ، اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ اس میں ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ حج و عمرہ دونوں میں پہلے وہ حج کر کے پھر عمرہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ کر کے حج بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی احرام میں کریں گے، بیچ میں احرام نہیں ہوتا۔ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اللہ مجھ سے آسان کرے، مجھ سے قبول کرے، یہ نیت پڑھیں گے جو بھی اس نے کرنا ہے۔ ثُمَّ يُلَبِّيَ، پھر وہ تلبیہ پڑھیں گے عقب الصلاۃ، اپنے اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ہاں جی، یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے اس کے بعد ہو یا جو ہے احرام کے بعد، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد اب آپ محرم ہوں گے۔ تلبیہ نہیں، تلبیہ کے الفاظ البت تلبیہ، تو تلبیہ کے الفاظ یہ ہے ان یقول بندہ کے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ بولتے ہیں، یہ لفظ لبیک ہو جاتا ہے، معنی یہ ہے لبیک لبیک اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، کیونکہ اللہ نے حج کو بلایا تھا، اب ہم حج کو جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا آپ کوئی بیس پہ چڑھ کر تم کو حج کے لیے دعوت دے دو، ابراہیم نے کہا یا اللہ میرا آواز کہاں پہنچے، اللہ نے فرمایا آپ آواز دے دو، پہنچانے میری ذمہ داری۔ تو اس دن جن لوگوں کو اللہ نے آواز پہنچا لبیک کا، آج وہ حج عمرے کو جس حاضر میں آتے پہنچتا ہے، تو اس ندا کو آپ نے اس وقت لبیک کہا تھا، ابھی اس لبیک کو آپ دوبارہ تکرار کر رہے ہیں، تو لبیک لبیک اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں، اللہم اللہ لبیک لبیک میں حاضر ہوں لا شریک لک، تیرے پاک ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، لبیک اللہ میں لبیک کہتا ہوں، میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک تمام تعریفیں، والنعمت تمام نعمتیں لک تیرے لیے، والملک تمام بادشاہت بھی تیرے لیے ہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ شاہ فرماتے ہیں ان الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے، حاجی ہو یا عمرہ کرنے والوں احرام کے بعد، اور اس میں کمی جائز نہیں ہے، وَيَنبَغِي لازمی ہے اللہ یخل، ہاں جی، یہ کہ کم نہ ہو بشیء من حاضر کا، کچھ بھی ان الفاظ میں سے تھوڑا سا بھی کمی کی گنجائش نہیں ہے، فلو زیادہ اگر کسی نے کوئی الفاظ دعائے الفاظ اضافہ کرے فلو زیادہ کیا جائزہ، اضافہ جائز ہے لیکن کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ ہمیں وبعد نیت و تلبیت، اب آپ نے نیت احرام باندھا، نماز پڑھ لیا، تلبیہ عمرہ یا حج کی نیت بھی کر لیا، تلبیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ ہو گیا سارا محرم، اب آپ کو بولتے ہیں محرم حج یا محرم عمرہ۔ اب محرم ہونے کے بعد فیحرم علیہ 14، پھر آپ پر 14 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ہاں جی، احرام کی جب تک حالت میں ہے، خواہ حج کا ہو خواہ عمرے کا ہو، آپ پر 14 چیزیں حرام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے
نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔